لائف ٹیلی کاسٹ سے بیعت دی جاتی ہے، توبے کے کلمات پڑھا کر بیعت کی نیت کر لی جائے تو کیا بیعت ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل میں بہت تلاش کیا تو میرے ذہن میں آئی، جیسے فون سے نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، ویسے ہی ٹیلی کاسٹ سے بیعت کرنے سے بیعت ہو جاتی ہے۔ دوسرے شیخ سے اگر پہلے سے بیعت ہے تو پھر آپ دوسرے پیر صاحب سے بیعت نہیں کرنا ہے۔ اگر کرنا ہے تو پہلے پیر سے اجازت لینا کہ آپ سے ملاقات میری مشکل ہو رہی ہے، بار بار حالات بیان کرنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان سے بیعت کر لیتے ہیں۔ اجازت دینے پر ان سے بیعت ہو جاتی ہے، اجازت شرط ہے۔ ہمارے رشتہ داروں کے بچوں کا مندروں میں، ہمارے رشتہ دار بچوں کو مندر میں تعویذ ڈالتے ہیں، بولنے پر بھی سمجھتے نہیں۔ یاد رکھیں، علاج کے لیے بھی اگر کوئی مندر جاتے ہیں، علاج ہو یا نہ ہو، ایمان تو چلے جاتا ہے۔ ایمان جب چلے جاتا ہے تو نکاح بھی چلے جاتا ہے، اور نکاح جانے کے بعد نکاح میں ہے سمجھ کر تعلقات، محبت میں نہیں زنا میں داخل ہیں۔ عورتوں کے توہمات اور عورتوں کے خیالات میں ہے کہ کچھ بیماریوں کا علاج کچھ خاص جگہوں پر ہی ہوتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، شرک عظیم ہے۔ تعویذ ڈالنا جائز ہے، لیکن غیروں کے پاس جا کر نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، سب جانتے ہیں ان حالات کو۔ بولنے پر بھی سمجھتے نہیں۔ میرے گھر دیکھیے کہ ہمارے اپنے بچے ہیں تو ہم کو عمل کرنا پڑے گا، دوسروں کے بچوں کے گلوں کے اندر اس قسم کی تعویذیں ہیں اور آپ آگے بڑھ کر کاٹ دیے تو پھر ایک ہنگامہ ہوگا اور بھی مسئلے بڑھ سکتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا حق زبردستی میں نہیں ہے، رضامندی میں ہے۔ لا اکراہ فی الدین۔ ہاں، آپ بڑے اور ذمہ دار ہیں تو آپ ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں بتا کر اس لائق بنا دو کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیں۔ معلوم ہو کہ نہ ہو، معلوم نہیں بول کر، یہ چاقو بول کر معلوم نہیں تھا، اٹھا کو گلہ کاٹ لیا تو گلہ کٹتا نہیں کیا؟ نادانی میں بھی کفر کفر ہی ہے۔ نہیں، توبہ، کفر کا علاج توبہ نہیں، تجدید ایمان ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ گناہ کبیرہ، نماز روزہ زکوٰۃ چھوڑ دیے تو قضا کرنا، چوری کر ڈالے مال ادا کرنا، زنا کر دیے تو توبہ کرنا۔ گناہ کبیرہ کے لیے تلافی توبہ ہے، لیکن کفر کے لیے تلافی توبہ نہیں، تجدید نکاح ہے۔ پھر سے کلمے پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے۔ شادی شدہ ہے تو باقاعدہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں مجھے، حضرت بہت سارے سیاسی لوگ بھی جا کر کفر و شرک کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی آفر نہیں ہے۔ انہوں کیا بھی آسمان سے اترے سو فرشتے نہیں ہیں؟ اگر آسمان سے اترے تو فرشتے بھی ہوتے تب بھی وہ کام ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ صاف صاف، لکم دینکم ولی دین۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کی ایک جماعت آئی، آ کر کہنے لگی کہ محمد، آپ کا دین بڑھتا جا رہا ہے، ہم نہ تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ادھر؟ بیٹھو یعنی تو جاؤ۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، ایک کام کریں گے، سمجھوتا کریں گے، ہم تمہارے خدا کی بھی عبادت کریں گے، تمہاری بھی بات مانیں گے،
تم ہمارے خداؤں کی بھی عبادت کرو۔ اس سے مکے میں انتشار نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا۔ پیارے آقا نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وتر میں نے سورہ بھی پڑھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آقا نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی تم کو میرے خدا کی تو عبادت کرنا پڑے گا، اور میں تمہارے خدا کی عبادت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کوئی ہیلا بہانہ نہیں چل سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آقا نے ایک حدیث میں ایک صحابی سے فرمایا جلا دیا جائے، تجھے کاٹ دیا جائے، جل جا کٹ جا، لیکن شرک مت کر۔ میری بہن کا نام شفا ہے، بچپن سے اس کو مرگی کی بیماری ہے۔ آپ کا بیان سن کر ہم نے نام شفا سے علیزہ رکھ دیے۔ اب شادی کی عمر ہے، نماز پڑھنے بھی نہیں ہوتا، ہمارے امی ابا پریشان ہیں، کیا بیماری ہے پتہ نہیں ہے، علیزہ کا کیا ترجمہ یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں رہوں تو کچھ نام رکھنے سے منع کروں گا، کیونکہ آقا کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وحی نازل ہوتی، کوئی بھی بات کیوں نہ ہو وحی نازل ہوتی، آقا بیان فرماتے۔ اور ان ناموں کا ذکر امام بخاری نے بھی کیا ہے، یہ شفا، برکت، یہ سب نام رکھنے سے منع کرنے کا ارادہ تھا، بہتر بھی نہیں ہے نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا آپ عقل کا استعمال کریں، کسی بچی کا نام شفا رکھے، وہ بچی کو پکارے شفا آؤ ماں، شفا جاؤ ماں، کھاؤ ماں، پیو ماں۔ اب کبھی کوئی اس کی سہیلی، آشنی یا اس کا باوا، اس کی اماں گھر کے اندر شفا پکارے، دوسرا کوئی آدمی بولیا شفا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلتا؟ بیماری ہے۔ کسی بچی کا نام برکت رکھے یا بچے کا نام برکت رکھے، انہیں کہا طبی کام سے جا کر ہے۔ اب کون طبی پوچھا برکت ہے کیا؟ برکت نہیں ہے، تو معنی ہی بڑا عجیب نظر آتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نوائے نبوت دیکھو کہاں کہاں تک جا رہی ہے۔ مرگی کی بیماری میں نماز کیوں نہیں پڑھنے ہوتا؟ سوال پورا مکمل کرو، انشاءاللہ تعالی جواب آئے گا۔ ہمارے خالہ کو اسٹروک مار کر ہے ہاتھ اور پیر کو، لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھ رہے ہیں، اب نماز کیسے پڑھنا ہے؟ اس عمر میں اس حالت میں بھی اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ نماز بیٹھ کر پڑھیں، سمجھ نہیں بات، لیٹ کر پڑھیں، جیسی اپنی طاقت ہے اس طاقت سے۔ صاف پتہ چلتا ہے جب روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو ایک حد تک بیٹھ کر یا لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنے کی بھی طاقت ہوگی۔ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، تو پھر نماز پڑھیں، کسی حالت میں نماز چھوڑی نہیں جائے گی۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پک سے کیا کر لیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن نگلنا نہیں۔ جیسے مسواک کرنے کی اجازت ہے، مسواک کی جو کاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی تقریباً ٹوتھ پک سے ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں، کر سکتے ہیں۔ بچوں کو بغیر روزے کی نیت سے رکھے تو کیا حکم؟ روزہ ہو جاتا ہے بچوں کا۔ اصل میں نیت کا مسئلہ کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ سحری اٹھ کر جو کرتے نہیں روزے کی نیت سے، وہ تمہاری سحری بھی نیت ہی میں داخل ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ ارے رات کو 3 بجے اٹھو، روزہ سحری جو کر رہے نا، 4 کی 14 روٹیاں 2 پلیٹ کھانا جو کھاتے تھا وہ کئی وہ کھا رہے، وہ روزہ رکھنے کے واسطے تک کھا رہے، تو وہ جو نیت کر کے اٹھ رہے ہیں وہی
نیت میں داخل ہے۔ جمعے کے خطبے کے اذان کا جواب دے سکتے ہیں۔ جو 2 خطبے امام صاحب خطیب صاحب پڑھنے سے پہلے امام صاحب ممبر کے قریب کھڑے ہو کر اذان کے کلمات پڑھ سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں۔ تراویح میں پورا اتحیات نہیں پڑھ سکتا تو میں کتنا پڑھوں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر امام صاحب سلام پھیر دیے تو جہاں سلام کی آواز آتی ہے آپ اپنا اتحیات یا درود وہیں پر چھوڑ کر آپ سلام پھیر دینا چاہیے۔ اپنا اتحیات اور درود دعائے معصورہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ کچھ سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میرا ایک پیر کمزور ہو گیا۔ 6 لاکھ روپے خرچ ہوئے آپریشن کے لیے۔ اب میں ایک دکان کو جاتا ہوں، روزانہ 400 روپے دیتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ دینے کی نیت ہے تو اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل تھا، لیکن فقہاء نے نبی کے لیے خاص کیے اس عمل کو تاکہ قرض کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اس زمانے میں کوئی امام اس وجہ سے نماز پڑھانے سے رک نہیں سکتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور اس زمانے میں کیا بھی پوچھتے نہیں نا، صلاۃ الجنازہ بولے تو سب کھڑ جاتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جنازے کی خوبصورتی، عطر کی خوشبو، اوپر کے پھول کی چادر وغیرہ دیکھ کر سمجھتے ہیں اندر غوث الاعظم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوال کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا ایک بیوہ عورت سے تعلق تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا۔ تعلق کا مطلب کیا، جائز کہ ناجائز معلوم نہیں۔ کیا میں اس کو ایصال ثواب کر سکتا ہوں؟ مسلمان تھی، جائز تعلقات تھے تب بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ناجائز تعلقات تھے تب بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنے میں تعلقات کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن ناجائز تعلقات نہیں رہنا چاہیے۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بتائیے، جلد سے جلد زیارت ہو جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا، سنتوں پر عمل کرنا، انشاءاللہ تعالی نگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ تمام زیارت رسول کے وظائف ہیں۔ سورۃ الکوثر جمعرات کے دن سارا دن جا کر جمعے کی جو رات آتی ہے نا، جمعے کی رات کثرت سے سورہ کوثر کو پڑھنے سے بھی انشاءاللہ تعالی زیارت رسول نصیب ہوتی ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد مبارک صاحب دامت برکاتہم نے ایک اپنے خطاب میں فرمایا کہ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو بھی نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جمعے کے دن سارا دن جمعے رات کے گزر کر مغرب کے بعد جو ہوتا نہیں، جمعہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت تعداد مجھے یاد نہیں، کثرت سے پڑھو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ جسم میں سستی اور چڑچڑپن ہے، کیا کرنا ہے؟ فریزر میں جا کر بیٹھ جانا ہے۔ اللہ حفاظت کرنا ہے۔ پانی کثرت سے پیو، یہ غصے کی علامات ہوتے ہیں، اور غصہ گرمی کا اثر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غصے کے وقت میں پڑھ لو، اور پانی کا بھی استعمال کثرت سے کرو۔ چڑچڑا پن کے علاجوں میں سے ایک علاج پانی کا کثرت سے استعمال کرنا بھی ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔